سونے غارا سجائیاں سونے راما میں کائیاں سونے غارا سجائیاں سونے پرچا تے آمن والا ارشا تے جامن والا پرچا تے آمن والا ارشا تے جامن والا پنڈتائے بردے چل نبی دے در تے در تے چل نبی دے در تے. ادارے کو قائم کرنے میں اور یہاں تک لانے میں اپنی بھرپور کوشش کی، کیونکہ جب یہ ادارہ قائم ہوا تو وہ اس وقت سے لے کر آج تک ساتھ ہیں. اگر ریگولرلی طور پہ نہیں ہے تو ریگولرلی طور پہ وہ ساتھ ہی ہیں. وہ اپنے بہت ہی مصروف وقت میں، حالانکہ وہ اپنے کالج میں ڈیوٹی دے کے آتے، لیکن پھر بھی یہاں پر آ کے اس علاقے کے بچوں کو پڑھاتے، اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر وہ بچوں کو دیتے تھے، حالانکہ وہ فٹ بال کی گیم بھی کرنے جاتے تھے. تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں اس ادارے کو یہاں تک لانے میں. یہاں جو ہم تمام احباب بیٹھے ہیں، ہر انسان کی کچھ نہ کچھ ایفرٹس ہوتی ہیں، اسی طرح ان کی بھی ایفرٹس بہت زیادہ ہیں اس میں. تو باقی ان کے متعلق میرے دوست بتائیں گے آپ کو. یہ ان کے لیے تو باعث فخر بات ہے ہی، لیکن ان سے زیادہ ہمارے لیے باعث فخر بات ہے کہ وہ ہمارے علاقے کے پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس ادارے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. اگر میں بیان کرنے لگ جاؤں تو میں بیان نہیں کر سکوں گا. اسی بنا میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر انوار صاحب کو، جن کا تعلق گورنمنٹ کامرس کالج جڑا والا سے ہے. بھرپور تعلیم کے ساتھ استقبال کے اساتذہ کرام اور اس عظیم ادارہ کے عظیم طلباء، السلام علیکم. میرے تعارف میں میرے برخورداروں نے جو کچھ کہا، میں یقیناً اپنے آپ کو اس کا مستحق نہیں سمجھتا. ہاں، ایک یہ حقیقت ہے کہ اس ادارے کی جو خشت اول رکھی گئی ہے، یعنی اس کی جو ابتدا کی گئی ہے، اس میں ہمارے کچھ لمحے شامل ہیں، کچھ الفاظ شامل ہیں، کچھ کوششیں شامل ہیں، کچھ وقت شامل ہے. لیکن بلا شبہ ایک 2.5 مرلے کے مقام سے آج اسے ایک کنال کے کیمپس تک جو ترقی کا سفر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد جس ہستی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ ملک اختر عوان صاحب. میں اس لیے یہ سلیکٹولی کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے سب سے بڑا ہاتھ فائنینشیل پوزیشن کا ہوتا ہے، فائنانسز کا ہوتا ہے. آپ بی کام کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی. انہوں نے اپنے بیٹوں کی جس طرح حوصلہ افزائی کی ہے وہ ایک مثال ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ تمام والدین کو اپنی ہونہار اور ٹیلنٹڈ اولاد کی اسی طرح ہی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تو یقیناً نتائج بہت اچھے آ سکتے ہیں. تھوڑا سا بریک. باقی اس ادارے کے بارے میں مختصر طور پر ہی کہوں گا. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے ذمہ کتنا وقت ہے. اچھا، تھینک یو ویری مچ. میں بھی چاہتا تھا کہ تھوڑا سا کھلا وقت ملے، کیونکہ بڑا اچھا موقع ملتا ہے، نئے طلباء سے تعارف ہو جاتا ہے، پرانے طلباء سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے، اور کچھ دوستوں سے بھی، اور ہمارے کچھ بالکل ہی نئے چہرے بھی سامنے آئے ہیں. ضیاء صاحب ان کو بھی بہت بہت میں ویلکم کرتا ہوں. ہر مرتبہ میں کچھ تبدیلیاں نوٹ کرتا ہوں، اور یقیناً پازیٹیو چینجز ہوتی ہیں، جن کو دیکھ کر یقیناً مجھے دلی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ادارہ جو ایک انتہائی معمولی سے حالات میں نے شروع کیا تھا، آہستہ آہستہ ترقی کی منازل طے کرتا کرتا آج اس پوزیشن پہ پہنچ گیا ہے کہ جب ہم کلاس پوزیشن بڑے فخر سے اناؤنس کرتے تھے، آج میں بڑے فخر سے اناؤنس کرتا ہوں کہ اس ادارہ نے بورڈ میں 5ویں پوزیشن دی حاصل کی. یہ یقیناً ترقی ہے، یہ یقیناً کوالٹی ہے، اور یقیناً ایجوکیشن ہے. بغیر کسی فلسفے اور
بغیر کسی ڈیٹیل کے میں مختصر اسٹیپ وائز بیان کرتا چلوں گا. پھر یہ ادارہ ایک اور کرائے کے بلڈنگ میں منتقل ہو گیا جہاں پہ بھی میرا اور فاروق بھائی کا کچھ ساتھ تھا. کچھ لمحے میں نے وہاں پہ لیے. کچھ اسٹوڈنٹ جو آج ماشاء اللہ اس فنکشن کو آرگنائز کر رہے ہیں یہ اس وقت تک ہمارے سامنے بیٹھے تھے. اور مجھے وہ دن یاد ہے کہ جس دن چونکہ اس کا ہر فنکشن نہیں ہوسٹ کیا کرتا تھا. اور آج میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج میں مہمانوں میں بیٹھا ہوں اور میرے ہی اپنے طلبا آج میری جگہ سنبھالے ہوئے ہیں. اور میں اس ادارے کو جناب فاروق اخترمان صاحب کو, عمران صاحب کو, دیگر ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے پاس فرحان دوست اور عابد جیسے ہونہار طالب ہیں. میں بہت مبارکباد اور ان کو شاباش دیتا ہوں کہ وہ اس منصب کو بڑی اچھی طرح نبھا رہے ہیں. باقی تھوڑا سا میں انٹرپٹ بھی کرنا چاہتا تھا, پھر وہ خوش قسمتی سے فاروق صاحب نے مجھے موقع پہلے دے دی ہے, تو میں تھوڑا سا ان دوستوں کی رہنمائی کے لیے یہ بات کہہ دوں کہ یہ ایک بڑی ذمہ داری کا مقام ہے. کسی فنکشن کو ہوسٹ کرنا ہو یا ویسے ہی پبلک ایڈریس کرنا ہو یا کوئی لیکچر دینا ہو یا کہیں پہ بھی کسی گیدرنگ میں بات کرنی ہونا, تو دو چیزیں ملوز خاطر رکھتی ہیں. نمبر ایک کہ بات وہ کی جائے جو مصدقہ ہو, دوسری پورے اعتماد طریقے سے. اور یقیناً جب آپ سچ اور مصدقہ بات کر رہے ہیں تو اعتماد آئے گا. اگر بندہ ادھر ادھر کی پھینکی مارے تو یقیناً نہ اعتماد آتا ہے, نہ مزہ آتا ہے, نہ سننے والوں کو, نہ بولنے والوں کو. دوبارہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, میں دلی طور پر بہت خوش ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے تقریب کا آغاز کیا ہے. اور یقیناً جیسے جیسے یہ آگے آگے مختلف فنکشن ارینج کرتے جائیں گے تو ان کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوتے رہے گا. مجھے اپنا وہ پہلا فنکشن یاد ہے جس سے میں بول رہا ہوں. میں آپ کو اظہار کرنے کی ایک دلچسپی بتا رہا ہوں کہ آج سے کوئی 20-22 سال پہلے نا ہم نے ایک ٹورنامنٹ کروایا تھا, ہاکی کا ٹورنامنٹ. مجھے تو یہ بھی یقین نہیں کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا تو ڈالنے میں کبھی ہاتھی بھی کھیلی جاتی ہے, کیونکہ بہت عرصہ پہلے وہ یوں غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ. حالانکہ وہ بہت بڑی ہاتھیاں تھیں, سینگ نہیں تھے, ورن ختم ہوگی. کوئی 20-22 سال پہلے کی بات ہے. ہم نے ٹورنامنٹ کروایا, جیسا بھی تھا وہ مکمل ہوا تو مجھے میرے دوستوں نے کہا جی کہ آپ نے اس فنکشن کا نام اسٹیج سیکرٹری کرنا ہے. میں نے کہا یار یہ بہت بڑا کام ہے, آپ میں سے سینئر آدمی, بس پروفیسر فاروق صاحب بھی اس وقت پلیئر تھے, مبین صاحب پلیئر تھے اور دیگر سینئر لوگ. لیکن انہوں نے مجھے ایک حوصلہ دیا, انہوں نے مجھے اعتماد دیا اور میں اس اعتماد کی سواری پہ چڑھ کے میں کھڑا. میں بات کرتا رہا, مجھے نہیں پتا میں کیا کہتا رہا, کیا سننے والے سنتے رہے اور کیا میری کانوں میں کیا گونجتا رہا. لیکن ایک ٹیم ہماری آئی ہوئی تھی جڑا والا سے, اس میں ایک دوست ایسے تھے جو کافی مطلب پرسنالٹیڈ تھے اور پھر بھی اچھے تھے, بات وغیرہ بھی اچھی کرتے تھے. ہم ان کو سیدھا کرنے اسٹیشن تک گئے تو وہاں جا کے انہوں نے مجھے ایک لفظ کہا. انہوں نے کہا جی کہ وار بھائی یا تو آپ پروفیسر بنیں گے یا وکیل بنیں گے. میں نے کہا جی آپ کو کیسے بتا؟ کہتے جی آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا بولا, لیکن بخدا مجھے نہیں پتا تھا کہ اچھا بولا ہے کیا بولا, مجھے یہ بھی نہیں پتا میں نے کیا بولا. اچھا بولا تو بات کی بات ہے, لیکن ان کے یہ دو الفاظ میرے لیے ٹانک کا حیثیت رکھتے ہیں. انہوں نے مجھے وہ اعتماد دیا, وہ مجھے بھروسہ دیا کہ جس کی بنا پر میں آہستہ آہستہ اس کام میں ترقی کرتا گیا. پھر آج الحمدللہ فاروق صاحب جب بھی حکم کرتے ہیں میں حاضر ہوتا ہوں. میں ذہنی طور پہ تیار تھا کہ شاید میں ہوسٹ ہوں گا, لیکن مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے اور میں بہت ریلیف محسوس کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اس ادارے میں ایسے طلبہ بھی ہیں جو فنکشنز کو ارینج بھی کر سکتے ہیں, میزبانی بھی کر سکتے ہیں اور بہت اچھی کر سکتے ہیں. ویری ویل ڈن. باقی آتے ہیں جی اس ادارے کی کچھ اچیومنٹس کے بارے میں. اس کی اچیومنٹس ہم اور آپ لوگ ہیں. اس کی اچیومنٹس یہ در و دیوار ہیں, جہاں پہلے کچھ نہیں تھا وہاں بہت کچھ ہے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ ادارہ نہ صرف آئندہ سال اس کی منزل دوسری تیار ہو جائے گی, بلکہ کچھ اور مناظر علمی لحاظ سے بھی یہ طے کر لے گا. اور اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ سب کی زندگی رکھے. اگر ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں اس ادارے میں پڑھ کے فخر ضرور کریں گی, اور یقیناً جب وہ کسی دعا کے لیے آپ اٹھیں گے تو یقیناً اس میں ہمارا نام بھی آئے گا, کیونکہ ہم نے اس کو بنیاد رکھا.
اور میرے خیال ہے ٹیچر کے لیے سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے، اس کے طلباء ہوتے ہیں. میرے برخدار کہہ رہے تھے کہ میں فٹ بال کو ٹائم بھی دیتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، تو یہ بات بالکل ان کی سچ ہے کہ میرے دو ہی عشق تھے، یا ٹیچنگ تھی یا گیم تھی. اب گیم تو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ختم ہوتی جا رہی ہے. بہرحال پہلی اور آخری ترجیح یہی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے اپنے وقت میں سے قیمتی، یقیناً قیمتی وقت ہے، آج سیکنڈز کی قیمت ہے. کوئی بندہ کہیں بھی، مثلا میں اگر جڑاوالا شفٹ ہو جاؤں یا کسی اور شہر شفٹ ہوں تو یقیناً مجھے بہت ساری پیشکش ہیں، بہت ساری آفرز ہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے کہ آپ یہاں شفٹ ہو جائیں، ہم آپ کو کسی پرائیویٹ کالج بھیجیں، کسی بھی جگہ پر کچھ آپ کے ٹائم کا اچھا متبادل دیں گے. میں الحمدللہ اسی بات سے فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اسی گاؤں، اسی ترتیب اور اسی علاقے میں رہوں اور آپ لوگوں کی خدمت کروں. کل کو آپ لوگ ہی ہمارے لیے شناخت بنے، آپ ہی ہمارا تعارف بنے، آپ ہی میری جائیداد بنے اور آپ ہی ہمارا سب کچھ بنے. ایک نئی بات آج پھر جو میرے سامنے آئی ہے وہ یہ تھی کہ اس ادارے کے بانی ٹیچرز میں ایک شخصیت تھے جناب عابد صاحب، اور اس ادارے نے بالکل ان کی خدمات کا صحیح نعمل بدل دیتے ہوئے انہیں وائس پرنسپل مقرر کیا ہے. میں ان کو بہت بہت مبارکباد کرتا ہوں. عابد صاحب ایک انتہائی سنجیدہ اور منسکر المزاج شخصیت کے حامل شخص ہیں اور ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیچر کی کامیابی اسی میں ہے کہ اس کے طلباء اگر مطمئن ہے تو ہی اسے ویری گڈ ٹیچر. مطلب جس ٹیچر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں، وہ پی ایچ ڈی ہی کیوں نہ ہو، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، ٹیچر نہیں ہو سکتا. سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو ٹیچر کہلوانا نہیں چاہتا، نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر ہوں. اسٹوڈنٹ ٹیچر یہ ہے کہ میں ٹیچنگ سیکھ رہا ہوں کہ ٹیچنگ کیسے کرتا ہوں. اور خوش قسمتی سے کہہ لیں یا حالات کا تقاضا کریں کہ میں نے پرائمری سے لے کر کالج تک کے تمام سلیبس میں پڑھایا ہے، چاہے تھوڑا تھوڑا عرصہ ہی ہو. بگننگ میری ایز اے پرائمری اسکول ٹیچر ہوئی تھی اور وہ گاؤں کا شہر کا چک. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہائی اسکول میں کچھ دیر پڑھایا. پھر اللہ تعالیٰ نے دل کی خواہش پوری کر دی، کیونکہ شروع سے جو خواہش تھی اور کچھ لوگوں کی دعائیں تھیں کہ کالج میں موقع ملے، وہ ملا اور اب تک پڑھا رہا ہوں. الحمدللہ مجھے جہاں کہیں سے بھی ایک ہی چیز جو رسپانس ملتا ہے وہ یہی ہے کہ جہاں کہیں یہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے کہ جن ٹیچر سے طلباء مطمئن ہیں ان میں اگر ٹاپ پہ نہیں تو سب سے آخر پہ نام ضرور آتا ہے کہ وہ انوار صاحب بھی ہوتے ہیں. اور یہی میرے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. مزید یہ ہے کہ میں فاروق صاحب کو اس بات پہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کا ادارہ بہت نمایاں پوزیشن اچیو کر رہا ہے. جن دو اسٹوڈنٹس کا ذکر میرے بیک سائڈ پہ لکھے ہوئے بینر پہ ہے، یقیناً وہ سرمایہ افتخار ہیں. اور جب میں بچی کے فارم فل کر رہا تھا نا وزیر اعلیٰ اسکالرشپ کے، تو یقین کریں کہ میرا سر فخر سے بلند تھا کہ چلو میں اس کو نہیں پڑھا سکا، لیکن کم از کم یہ اس ادارے کی طالبہ تو ہے جس ادارے کو آپ نے اسٹارٹ کیا ہے. اور فاروق صاحب، ان کی پوری ٹیم اور یقیناً طلبہ بھی جو اس ادارے کے سب سے اہم جزو ہیں وہ ہیں اسٹوڈنٹس. یہ نام طلبہ کے ہیں، یہاں ٹیچرز کا کوئی نام نہیں لکھا ہوا. ٹیچرز کا نام یہ بول کے بتا رہے ہیں، ہم خود نہیں بتا رہے ہیں. ہم اسی میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کا نام یہاں پہ لکھا ہو، اور کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کو کس نے پڑھایا تو وہ بتائیں کہ ہمیں فلاں 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 نے پڑھایا. ہمارے لیے وہ بینرز ہیں، ہمارے لیے وہ اشتہار ہے، ہمارے لیے وہ سب کچھ ہے. باقی کچھ دوستوں کو مدعو کیا گیا تھا جس میں ہمارے کچھ پرانے کولیگز تھے. پروفیسر فاروق صاحب شاید کچھ مصروفیات کی بنا پر نہیں آ سکے، میں ان کی کمی محسوس کر رہا ہوں اور ان کے بارے میں بھی میں کچھ اپنے اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ اس گاؤں میں وہ پہلے لیکچرر تھے. انہوں نے سب سے پہلے اگرچہ جاب پہلے اسٹارٹ کی تھی لیکن اس ادارے کو بعد میں جوائن کیا تھا اور کچھ دیر ہمارے ساتھ رہے، پڑھاتے رہے، اور ان کی کاوشیں بھی یقیناً قابل قدر ہیں اور جب تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا ان کا نام بھی آتا رہے گا. محمد حسین چدر صاحب وہ بھی ہمارے شروع کے ٹیچرز میں سے ایک ہیں. آج موجود تو نہیں بیٹھے یہاں پہ، میرا خیال یقیناً ان کو انوائٹ کیا گیا تھا کیونکہ جب انوائٹیز کی لسٹ بن رہی تھی تو فاروق صاحب اور میں اکٹھی بنا رہے تھے، تو اس میں ہم کیسے بھول سکتے ہیں ان لوگوں کو جو شروع کے ہمارے ساتھی تھے.
انہوں نے بھی یقیناً اپنی کہہ لیں کہ